اور چراغ ایک ایسی چیز ہے، غریب سے غریب آدمی بھی چراغ تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کے نبی تو چراغ ہیں، غریب سے غریب آدمی بھی آگ سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس تو مالدار بھی جاتے تھے اور اللہ کے نبی کے پاس غریب بھی جایا کرتے تھے۔ آپ نے غریبوں کو بھی دین سکھلایا، آپ نے مالداروں کو بھی دین سکھلایا۔ آپ روشنی کا چراغ ہیں۔ چراغ کی خاصیت یہ ہے، چراغ کا فائدہ یہ ہے کہ ہلکی پھلکی چیز ہوتی ہے، آدمی جہاں چاہے جہاں لے کر چلا جائے، وہ اکیلے کمرے میں لے کر چلا جائے، چھوٹی سی جگہ میں لے کر چلا جائے، اور ہر آدمی آسانی کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا لے۔ اللہ کے نبی کی شان ایسی ہی تھی، اللہ کے نبی کی ذات ایسی ہی تھی کہ اللہ کے نبی سے ہر ایک نے فائدہ اٹھایا ہے، جیسے چراغ سے ہر ایک فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، 40 سال تک کی عمر تو ایسی تھی کہ آپ قوم کے درمیان زندگی گزارتے رہے۔ 40 سال کی زندگی میں نہ آپ نے کسی کو گالی دی، نہ برا بھلا کہا، نہ کبھی جھوٹ بولا۔ 40 سال کے بعد جب نبوت ملی، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، تو آپ نے دین کی دعوت دی، اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو بعض لوگوں نے آپ کو کہہ دیا ہے تو دیوانے ہو گئے، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، اللہ نے نہیں کہا ہے ان کو۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، کیا میں نے 40 سال کی عمر تمہارے درمیان گزاری کبھی جھوٹ بولا کہ نہیں؟ تو پھر بتاؤ آج کی جھوٹ بولوں گا 40 سال کے بعد؟ مجھے کون سا لالچ ہے کہ میں تم سے غلط بیانی کروں گا، جھوٹ بولوں گا؟ نہ مجھے دولت چاہیے، نہ مجھے حکومت چاہیے، نہ مجھے خوبصورت عورتیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں بے غرض ہو کر تم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، تم لوگوں کو تمہارے پروردگار اور تمہارے پالنے والے رب تک ملانے کے لیے آیا ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کے منتخب ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے صحابہ ساتھی آپ کو عطا فرما دیے جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال اللہ کے نبی پر قربان کر دیا، اور زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے 23 سال نبوت کی زندگی اس دنیا میں گزاری، اور سب سے زیادہ کامیاب انسان بن کر آپ دنیا سے گئے تھے۔ آپ نے اپنا مشن پورا کیا۔ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو پیغمبر علیہ السلام یہ فرما کر گئے، آپ کو اور ہمیں یہ نصیحت کر کے گئے، ترکت فیکم امرین، اے لوگوں میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں بھائی؟ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا کتاب اللہ، نمبر 1 قرآن کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور نمبر 2 اپنی سنت کو چھوڑ کر تمہارے درمیان جا رہا ہوں۔ یوں فرمایا اگر قرآن کو اور میری سنت کو تم اختیار کرو گے، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، میرے بعد تم راستہ نہیں بھٹک سکتے، میرے علاوہ کسی دوسرے کی اتباع نہیں کر سکتے، میری ہی اتباع کرو گے، میرے ہی لائے ہوئے دین پر چلو گے اگر تم میرے طریقے، میری سنت کو اور قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ آپ نے زور دے کر فرمایا
علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے ضروری ہے کہ میرے طریقے کو اختیار کرو، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، دوست و احباب سے ملنے جلنے میں، ہر جگہ کمانے میں، خرچ کرنے میں اللہ کے نبی کا طریقہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کی سنت ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ کوئی تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اپنی بزنس میں وہ طریقہ اختیار کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور ہمیں دیا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، دیکھو میرا طریقہ بھی اختیار کرنا، اور میرے صحابہ میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی مرتضی ہیں، یہ خلفاء راشدین ہیں، یہ بھی سیدھے راستے پر ہیں، ان کا بھی طریقہ اختیار کرنا، ان کی سنت کو بھی اختیار کرنا۔ آپ گویا یہ پیغام دے کر جا رہے ہیں اس انسانیت کو، اس امت کو، ابو بکر جو کریں گے وہ کام سنت ہوگا، عمر جو کام کریں گے وہ کام سنت ہوگا، عثمان غنی جو کام کریں گے وہ کام سنت ہوگا، علی مرتضی جو کام کریں گے وہ کام سنت ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر مرتے دم تک قائم اور دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اور بھائی یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں، جو مدرسے چل رہے ہیں، یہ مدرسے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے سراپائے رحمت ہیں، ان کی دین کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ ہر مسلمان ٹھنڈے دماغ سے ذرا سوچ لے کہ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہم امام کہاں سے لاتے، ہم تراویح پڑھنے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے حافظ کہاں سے لے کر آتے، ہم اچھے قراء اور اچھے قاری کہاں سے لاتے۔ یہ علماء جو دین کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں، دین کا پیغام آپ تک لاتے ہیں، یہ علماء ہمیں کہاں ملتے؟ یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں، مدارس دینیہ ہیں، ہندوستان کی زمین پر بسنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت اور نعمت غیر مترقبہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں گے، ان مدارس کو زندہ رکھیں گے، یاد رکھیے ہماری نسلوں کے پاس دین رہے گا، اور اگر ہم نے ان مدارس کی حفاظت نہیں کی، ان مدارس کو نہیں بچایا، تو پھر ہماری نسلوں کے دین کا بس اللہ ہی حفاظت فرمائے، ان کے دین کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے ان مدارس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح عقل عطا فرمائے، جس کی روشنی میں ہم اپنے خدا تک کامیابی کے ساتھ پہنچ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔